دیکھیے ہر چیز ہر جگہ کے ایک آداب ہوتے ہیں. ہر جگہ جائیں تو وہاں یہ موبائل ہے، یہ فوٹو ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. کعبہ شریف بند ہوا، مدینہ شریف مسجد نبی بند ہو گئی. اس کو جو ہے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری ناقدری تھی. وہاں ہم جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ طواف بھی ہو رہا ہے، طواف، اور اپنے طواف کی فوٹو بھی نکالی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایسی طواف کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حج پہ آپ گئے ہوں گے، عمرے پہ گئے ہوں گے، تو ساری دنیا نمائش کی طرف جا رہی ہے. 2 عالم جا رہے ہیں، 2 مولانا جا رہے ہیں، 2 ساتھی جا رہے ہیں. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فوٹو بھی فیس بک پر آ جائے اوپر آسمان. یہ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ مسجد نبی میں ہم جاتے تھے تو جالیوں کے سامنے جب ہم جاتے تھے تو فوراً وہ شرطا وہ جو وہاں کھڑا ہوتا تھا، ہلا ہلا راستہ بند ہو رہا ہے، جاؤ جاؤ. لیکن کوئی فوٹو نکال رہا ہو، فوٹو، تو اس کی لیے اجازت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہا کہ تمہاری یہ لائق نہیں ہے کہ تم طواف کرو. تمہارے طواف میں کوئی ضرورت ہے. طواف بھی بند کی اور زیارت بھی بند کی. وجہ کیا تھی؟ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی. نہ تو حکمرانوں نے ان کی، یہ جو حکمران ہے انہوں نے قدر کی. کہیں کوئی سلام کرے تو سلام کیے، اس کو چھوڑتے سلام کرے. چلو اگر آپ کو ضرورت ہے کہو، جس طرح اس کو منع کرتے ہیں کہ مت کھڑے ہو جاؤ، جس طرح اس کو بھی کھڑے بند کر دو. تم نمائشی چیزوں کو تو چھوڑتے ہو کہ پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو گویا کیا ہے، یہ بنیاد پرست ہے، کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ شریف پر لوگ کھڑے ہوتے تھے، عورتیں مرد، اور کبھی عورتیں کھڑی ہوتی تھی کسی مرد کو کہتے کہ ہمارے ان سے فوٹو نکال دیں موبائل پر. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا. ایک اجنبی آدمی کو عورتیں موبائل پکڑا دیں کہ ہم سے فوٹو نکال دیں تو اسے اس کو دیکھے گا، ایک پوری کو دیکھ لے گا سب. کیا یہ جائز ہے؟ پھر یہ حرام کام، یہ عورتوں کو دیکھنا، گور کے دیکھنا، پھر یہ کعبہ شریف کے اندر تو بند نہیں ہوگا. کوئی لیڈر نماز پڑھتا ہے، یہ فقیر نماز پڑھتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اس کا کوئی فوٹو نہیں ہے. لیکن ایک صدر صاحب عمر میں ایک بار نماز پڑھتا ہے، اس کو سجدے میں فوٹو نکالتے ہیں کہ دیکھو ہمارا صدر سجدے میں بیٹھا. وہ اس کی پہلی اور آخری نماز ہے، وہ اس کی پہلی آخری نماز. پوری فضا جھوٹ سے بھر گئی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نرابازی ہے، جھوٹ ہے، بے حیاؤں کی تصویریں ہیں، بے حیائی، فحاشی، اس سے آسمان بھر گیا ہے. پہلے زمانے میں ہمیں علماء کہتے تھے کہ تمہاری آوازیں، تمہاری یہ جو عمل کرتے ہو اس کی اثرات فضاؤں میں ہوتی ہے. کہتے تھے ہمارے علماء، کہتے تھے. جو صاحب دل ہوتے تھے وہ کہتے تھے، اور جو صاحب دل نہ ہوتے تھے وہ کم سے کم تاؤ میں تو آئی ہے بات. تو کہتے کہ وہ زمین میں بھی نیکیوں کے آثار موجود ہوتے ہیں. یہ پہلے ہم سنتے تھے، یہ باتیں ہم کہتے تھے، علماء سے سنتے تھے، مشائخ سے سنتے تھے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نیک اعمال ہوتے ہیں، جہاں خیر و خوبی کے کام حکام ہوتے ہیں، وہاں کی فضا پرنور ہو جاتی ہے. ان فضاؤں میں آدمی آ کر خوش ہو جاتا ہے، دل باغ ہو جاتا ہے. اور جو دل کے کورے ہوتے تھے، دل کے اندھے ہوتے تھے، وہ اس کے مذاق اڑاتے تھے. مذاق اسی لیے اڑاتے کہ ان کو، تاکہ یہ تو باتیں تو عرض ہے، کیا ہے، اعراض ہے، جس نے تو میں منطق پڑا ہوتا ہے. اور اعراض کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ تو جب یہ بولے جاتے ہیں تو کیا تلاشا، کیا ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان کی فلسفے تھے. لیکن اب ثابت ہوا کہ فضاؤں میں باتیں محفوظ ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں سے آپ جب بات کرتے ہیں تو سعودی عرب میں بات سنی جاتی ہے. کیوں سنی جاتی ہے؟ اس فضا میں بات ہوتی ہے. پھر دوسری موبائل والے آپ کو باتوں کو ٹیپ بھی کرتے ہیں، انہیں اس پر کوئی لگاتے ہیں کہ تم نے ساتھ یہ بات ہی کی ہے. جاسوسی ادارے ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو کیا پکڑ لیتے ہیں؟ وہ موبائل تو تمہارے پاس ہے، موبائل تو اس کے پاس ہے. باتیں فضا میں جاتی ہے تو فضا میں تمہاری باتوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ بات محفوظ ہوتی ہے، پھر اس کو پھر کیا ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو تمہارے سامنے بھی لاتے ہیں. زمین بھی یہی حال ہے.
ان مسموم فضاؤں کو کیسی بدلا جائے. پوری فضا مسموم ہو چکی ہے، زہریلی ہو چکی ہے، اس کے اثرات بھی بڑی زہریلے ہوں گے. اس سے وبائیں پھیلیں گی، اس سے بیماریاں پھیلیں گی. یہ وبا نہیں دجالی فتنہ، یہ چینی کی فضا پیدا ہوگی. اس کے لیے نیک اعمال کی کثرت کریں، نمازوں کی کثرت کریں، تلاوتوں کی کثرت کریں، اللہ اللہ کہنے کی کثرت کر لیں، تاکہ جس طرح اوپر کی فضا گندی ہو جاتی ہے کچھ نیکیاں بھی اوپر چلی جائیں، فضا کے اندر بھی خوبیاں ہو جائیں. تو یہاں ہم اس لیے منع کرتے ہیں، آپ محسوس بھی نہ کریں، یہ اللہ کا گھر ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا، یہ اللہ کا گھر ان چیزوں سے محفوظ رہے.